أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على النبي الأمي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ناظرین، سب سے پہلے آ جائیں سبحان پر۔ یہ لفظ سبحان کا پہلے آ جانا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ جو سفر ہے یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ سفر کوئی روحانی تجربہ نہیں ہے، یہ سفر کوئی خواب کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ جسمانی مشاہدہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کرایا ہے۔ سبحان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سفر کو خواہ مخواہ روحانی سفر اور خواب کا سفر نہ بناؤ، تم جانے والے کو نہ دیکھو بلکہ اس کو دیکھو جس نے اپنے بندے کو یہ سفر کرایا ہے۔ لہذا جس نے یہ سفر کرایا ہے سبحان، وہ ہر قسم کی کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے، وہ ہر قسم کی عیوب سے منزہ ہے۔ ناظرین، اب اس لفظ پہ آ جائیں، بعبدہ، یوں نہیں فرمایا اسر العبد کہ اس نے بندے کو سیر کرائی، بلکہ فرمایا اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو اپنا بندہ کہہ دینا یہ اس بندے کی بہت بڑی شان اور اس بندے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ناظرین، بعبدہ پر ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں کہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس سفر پر روانہ ہوئے تو آپ بعبدہ اللہ کے بندے تھے، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو ہم عیسائیوں کی طرح امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کی وجہ سے اب مشکل کشا اور حاجت روا نہ کہنا شروع کر دیں۔ ناظرین، اب لیلن پر آ جائیں جی۔ لیلم اس کا ترجمہ بنتا ہے رات کے ایک پہر میں، یعنی کہ یہ جو سفر ہے طویل سفر یہ رات کے ایک پہر میں طے ہو گیا تھا، تو یہ اس وحدہ لا شریک کی قدرت ہے۔ ناظرین، اب لیلن کے اندر تھمنیل کے حوالے سے جو بات آپ نے پڑھی ہے وہ بھی سمجھ لیں جی کہ اللہ رب العزت نے یہاں زمینی سفر کا تو ذکر کیا ہے، لیکن زمین سے اوپر کا جو سفر ہے وہ ذکر کیوں نہیں کیا، اس کو الگ کیوں ذکر کیا ہے جی؟ تو ناظرین، اس لیلن کی قید کی وجہ سے یہاں زمینی سفر تو مذکور ہے لیکن زمین سے اوپر کا سفر یہاں مذکور نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لیلن کی جو قید ہے نا، زمینی سفر تو اس کی زاد میں آتا ہے لیکن اوپر کا جو سفر ہے وہ لیلن کی یعنی کہ رات کی زاد میں نہیں آتا، کیونکہ اوپر کا جو جہان ہے نا وہاں رات کا تصور نہیں ہے۔ ناظرین، اب یہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے یہاں جو بات کی گئی ہے وہ ذرا سمجھ لیں۔ الذی بارکنا حولہ، یعنی کہ یہ جو سفر ہوا ہے نا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا الذی بارکنا حولہ کہ ہم نے اس کے ارد گرد کو بڑا مبارک بنایا ہے۔ تو یہ ذرا سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں برکتیں رکھی ہیں یہ دینی اعتبار سے بھی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں۔ دینی اعتبار سے اس طرح کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ بنی اسرائیل کا مرکز ہے جی، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا نہ صرف مسکن ہے بلکہ مدفن بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ دنیا کے اندر تشریف لائے یہ ان کا قبلہ ہے۔ باقی دنیاوی اعتبار سے یہ کیسے مبارک ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ بڑا سرسبز ہے اور بڑی زرخیز ہے یہاں کی مٹی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چشموں سے اور باغات سے ثمرات سے آباد کیا ہے جی۔ ناظرین، اب یہاں پر آ جائیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا،
یہ سفر ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کرایا تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کی آیات دکھا سکیں جی، نشانیاں دکھا سکیں جی۔ تو ناظرین بات یاد رکھیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر اس کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ساری کی ساری نشانیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور محض اس سفر کو، یعنی کہ بذات خود ہی یہ جو سفر ہے نا، اتنا طویل سفر، اس کو دیکھا جائے تو یہ سفر بھی اس وحدہ لا شریک کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔